الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. جیسا کہ اربعین نبوی کی 5 حدیث کی شرح ہو چکی ہے، آج اربعین نبوی کی 6ویں حدیث ہے۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ سب سے پہلی بات، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنتے ہیں اس وقت ان کی عمر 8 سال سے بھی کم ہوتی ہے۔ 8 سال سے، یعنی کہ 7 سال میں گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنتے، 8 سال سے بھی کم ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت اس صحابی کی عمر جو ہے 8 سال تھی۔ بس وہ یہ کہ صحابہ شروع ہی سے ہمارے نبی سے لگ کر رہتے تھے۔ آج ہم کیا کریں، ہم نے بچوں کو شروع ہی سے مسجد کو لائی، بیان میں بٹھائی۔ صحابی 7 سال میں یہ حدیث سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا، چلو بعد میں اسے مسجد کو لے کر آئیں گے، لیکن شروع ہی سے ہم اپنے بچوں کو مسجد کو لے کر آئیں۔ حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الحلال بین، بے شک حلال کیا ہے، واضح۔ حلال چیز جو ہے نا واضح۔ حلال کیا ہے؟ سیب حلال ہے، ڈاؤٹ ہے اس میں نہیں، یعنی کہ گائیں حلال ہے، اونٹ حلال ہے، یعنی کہ حلال واضح ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ جیسا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بزنس کو اللہ نے حلال کیا، یعنی کہ حلال جو ہے نا بالکل واضح ہے۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام بھی واضح ہے۔ حرام بھی جو ہے نا واضح ہے، جیسا کہ سور کا گوشت کھانا حرام، یعنی کہ جس طرح حلال واضح ہے اور حرام بھی جو ہے نا واضح ہے۔ حرام کیا کیا ہے؟ حرام سگریٹ پینا حرام ہے، واضح ہے شریعت میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ سگریٹ پینا شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح چین، جو مرد جو ہے نا گلے میں چین ڈالتا ہے، حرام ہے شریعت میں۔ کئی مرد جو ہے نا گلے میں چین ڈالتے، ہاتھ میں چین ڈالتی یا تاگا ڈالتی، حرام ہے شریعت میں، کیونکہ چین کون ڈالتی؟ عورت ڈالتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والنساء، ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں جیسا بننا چاہتے ہیں، چاہے چین ڈالے چاہے ان جیسا کپڑا پہنے، حرام واضح۔ اسی طرح کئی چیزیں، جیسا کہ بعض لوگ یوٹیوب سے کماتے ہیں۔ یوٹیوب سے کمانے کی 2 قسم، ایک حلال ہے ایک حرام۔ اگر آپ یوٹیوب میں بیان ڈالتے ہیں، قرات اپلوڈ کرتے ہیں جس سے آپ کو پیسہ ملتا ہے، بالکل حلال ہے۔ اسی طرح حرام بھی واضح ہے۔ اگر کوئی انسان گانا اپلوڈ کرتا ہے، فلم اپلوڈ کرتا ہے اپنے چینل میں تاکہ ویوز زیادہ آئے تو جو ہے پیسہ ملے گا، حرام، حرام ہے کمائی۔ وہی حدیث میں فرمایا کہ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام بالکل واضح، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اچھا، لیکن تیسری جو چیز ہے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ایک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی ڈاؤٹ ہے۔ بعض لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ حلال کی حرام، ڈاؤٹ ہوتا نا بعض لوگ یہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا۔ اگر آپ کو اس طرح ڈاؤٹ ہو تو آپ 2 کام کریں۔ پہلا، وہ کام کو چھوڑتا لے، وہ کام مت کرے آپ۔ دوسرا، علماء سے اس کے بارے میں سوال کریں، علماء سے پوچھ لیں۔ ایک حلال بھی واضح ہے شریعت میں، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان ڈاؤٹ ہے، حلال کی حرام کی، جائز کی ناجائز کی۔ ایسے وقت آپ جو ہے نا 2 کام کرنا ہے، ایک آپ جو ہے نا وہ کام کو چھوڑ دیں، مت کریں۔ دوسرا، علماء سے پوچھیں۔ کیا چیز ہم لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کریڈٹ کارڈ،
لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کریڈٹ کارڈ جائز ہے کہ نہیں کی؟ علماء نے کہا حرام، کریڈٹ کارڈ حرام ہے. کیوں؟ آپ شروع میں شرط لگاتے ہیں اگر میں پیسہ نہیں دوں گا تو جناب سود، آپ وقت پر پیسہ نہیں دیں گے تو آپ کو جناب سود آئے گا. شروع میں آپ اتفاق ہوتی ہے، وہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ لیٹ دیں گے پیسہ آپ کو خود بخود سود دینا پڑے گا. اتفاق کرتی ہیں آپ، کمپرومائز کرتی، ہاں میں سود دوں. وہ یہ کہ جائز نہیں، حرام. یعنی کہ سب سے پہلے لوگ بولتے کریڈٹ کارڈ حلال کی حرام کی، علماء نے کہا کہ جائز نہیں، حرام، کیونکہ اس میں سود آتا ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز جو لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بینک میں کام کرنا، جو بینک ہوتا ہے اس میں کام کرنا، اسلامک بینک ہے وہاں سود نہیں ہے تو بالکل جائز. ہمارا لوگ تو اسلامک بینک نہیں ہے، وہاں کام کرنا جائز نہیں، حرام. بلکہ اہل علم نے کہا جو سود جو بینک ہوتا ہے وہاں جو ہے نا چھا دینا بھی وہ لوگوں کے لیے جائز نہیں، جائز نہیں. بینکنگ میں کام کرنا جائز نہیں، شریعت میں حرام. کیوں؟ کیونکہ وہاں سود ہوتا ہے. حدیث میں منع ہے کہ لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. یعنی کہ سود میں کسی طریقے سے آپ مدد کریں گے تو جائز نہیں. آپ کو اگر آپ بینک میں جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سود میں مدد کرنا پڑے گا، چاہے اکاؤنٹ لکھنا پڑے گا، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، سود میں آپ کی مدد ہوگی. لوگ پوچھتے ہیں جائز ہے کہ نہیں کی، جائز ہے کہ نہیں کی؟ علماء نے کہا کہ حرام ہے، کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز یعنی کہ اس حدیث میں تین باتیں جو مشہور ہیں، ایک حلال بھی واضح ہے، دوسرا حرام بھی واضح ہے، تیسرا دونوں کے درمیان ڈاؤٹ ہے. ایک کریڈٹ کارڈ، دوسرا بینک میں کام کرنا، تیسرا حقہ. بعض لوگ کہتے ہیں حقہ جائز ہے کہ نہیں کی، فلاور حقہ جائز ہے کہ؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. جیسا کہ میں نے کہا جس چیز کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے یہ حلال کی حرام کی، آپ اسے چھوڑو، پھر علماء سے فتویٰ، علماء سے پوچھو. اسی طرح بعد ایسے چاکلیٹ آتی ہے جس میں جو ہے نا سور کی چربی ملائی جاتی ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے نا، چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو. بعض کولڈ ڈرنکس ہوتا ہے جس میں جو ہے نا شراب ملایا ہوا ہوتا ہے، الکوہل ملایا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے چھوڑ. وہی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی امور مشتبہات، کچھ چیزیں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ حلال کی حرام کی، ان چیزوں سے بچنا ہی افضل ہے. اسی طرح بعض لوگ انویسٹ کرتے ہیں کمپنی میں پیسہ. اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ میرا کمپنی ہے، آپ انویسٹ کرتے ہیں، میں حلال طریقے سے بزنس کرتا ہوں، حرام طریقے سے بزنس کرتا ہوں، آپ کو معلوم نہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے نا، کیا کرنا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ چھوڑ دو، انویسٹ مت کرو. آپ مجھے پیسہ دیتے ہیں، میرا کمپنی ہے، میں وہاں کیسا بزنس کرتا ہوں آپ کو نہیں بتاتا ہوں، بس میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں آپ کو پروفٹ دوں، لیکن میں کیسا بزنس کرتا ہوں آپ کو معلوم نہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اس سے آپ دور ہو جاؤ، وہاں مت جاؤ. یعنی کہ جہاں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے اس سے جو ہے نا انسان ہو جانا چاہیے. ہاں جو چیز ڈاؤٹ ہے لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں کی میجارٹی جو ہے نا اس مسئلے کو نہیں جانتی، علماء جانتے ہیں، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہم کو ڈاؤٹ کیوں آتا ہے؟ یہ چیز حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی، یہ ڈاؤٹ ہمیں کیوں آتا ہے؟ اس کا دو ریزن. ایک ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی تو ہم نے غلط سمجھا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ جائز ہے، میں یہی سمجھتا ہوں، یعنی تو آپ غلط سمجھے ہی یا آپ کے پاس علم نہیں، اس وجہ سے ہم کو ڈاؤٹ آتا ہے. اگر ہم علماء کے پاس جا کر کلیئرفائی کر لیں گے تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو جائے. ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو ڈاؤٹ سے بچ جاتا ہے وہ اپنی دین کی بھی حفاظت کر لیتا ہے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لیتا ہے. جو چیز ڈاؤٹ ہے اگر آپ اس سے بچ جائیں گے آپ کی دین کی بھی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی عزت کی بھی. اس کی مثال عورتیں بیٹھے ہوئی، آپ وہاں جاتے ہی آتے، لوگ کیا بولیں گے دیکھیں وہاں جاتا ہے عورتوں، لوگ ڈاؤٹ کریں گے نا. شریعت کہتی ہے کہ جہاں ڈاؤٹ ہے وہاں مت جاؤ. اگر آپ جائیں گے آپ کی عزت پہ بھی انگلی اٹھیں گے، لوگ بولیں گے دیکھیں وہاں جاتا ہے. دوسرا آپ کی دین پر بھی نا انگلی اٹھیں، آپ کی دین میں بھی کوئی نہ کوئی خلل. یعنی کہ جہاں آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے وہاں مت جاؤ. اسی طرح ہوٹل، ایک ہوٹل میں لکھا رہتا ہے کہ حلال، ایک ہوٹل میں لکھا رہتا ہے، بعض ہوٹل میں نہیں لکھا رہتا ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے یہ حلال کی حرام، افضل ہے مت جاؤ.
وہی حدیث میں آتا ہے کہ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، جو چیز ڈاؤٹ ہے آپ سے چھوڑ دو، اسی میں آپ کی دین کی بھی حفاظت ہوگی اور آپ کی عزت کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ عظیم حدیث ہے بزنس کے بارے میں، یعنی کہ اس کے علاوہ کئی ایسے بزنس ہم لوگ کرتے ہیں صبح شام جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ پیسہ ایسا حلال کی حرام ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو۔ اس طرح ڈاؤٹ آتا ہے کبھی کبھی بزنس میں سڈن جو ہے نا کوئی پیسہ 1000 روپے آتا ہے 2000 جیسا بھی ہو آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ حلال کی حرام ہے، اسی کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد کیوں ڈاؤٹ سے بچنا چاہیے؟ جو چیز آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ سے چھوڑ دو، کیوں؟ اس کی مثال حدیث میں فرمائے ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اگر آپ ڈاؤٹ میں چل جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ حرام میں بھی چل جائیں گے۔ اس کی مثال حدیث میں ہے کہ چرواہا بکری چرانے والا، تو سمجھو کہ یہاں تک میرا کھیت ہے، یہاں سے آپ کا کھیت، حدیث میں جو مثال یہ پورا ٹیبل میرا کھیت ہے، یہاں سے آپ کا کھیت، بکری جو ہے نا چراتا ہوں یہاں سے، بکری یہاں یہ لاسٹ سے میرا بارڈر یہاں آپ کا ہے، اس کے بعد ٹیبل کے بعد سے آپ کا کھیت ہے، میں یہاں سے بکری چراؤں گا، ہو سکتا ہے کہ جو نا میرا بکری کیا کریں گے آپ کے کھیت میں پور رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ڈاؤٹ کے پاس جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کس میں گھس جائیں، حرام میں جا سکتے ہیں۔ یہ کھیت ہے ہمارا یہاں تک، یہ بارڈر ہے میرا کھیت، بکری کو میں یہاں تک لاؤں گا ہو سکتا ہے کہ بکری آپ کے کھیت میں پور رکھ دے، یعنی کہ اگر آپ ڈاؤٹ کے قریب جائیں گے خود بخود حرام میں پڑ جائیں۔ اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ کبھی کبھی حلال سے بھی بچ جاؤ تاکہ آپ جو ہے نا حرام کے دور ہو جائیں، تاکہ جو ہے نا انسان جو ہے جتنا ہو سکے حرام چیزوں سے دور رہے۔ وہی اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرنا تو حرام ہے لیکن زنا کے قریب بھی مت نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، دل میں جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا، وہی دل، اگر دل بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا، اگر دل صحیح ہو تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ اس کی مثال یہ سمجھو کہ دل بادشاہ ہے، بادشاہ صحیح ہے تو اس کے ماننے والے بھی صحیح ہو، اگر بادشاہ ہی غلط ہے اس کے ماننے والے بھی غلط ہو، اگر ہمارا دل بگڑا ہوا ہے، ہمارا دل برا ہے تو پورا جسم برا رہے گا، ہمارے دل میں گندے خیالات تھی، گندے سوچ تھی، انسان ویسے ہی ہو، اگر دل بگڑ جاتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے، اس کی پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے دل کا اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کون سی دعا ہے؟ کسی بھی یاد ہے دل کی اصلاح کے لیے؟ یا مشہور جو دعا ہے دل کی اصلاح کے لیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ہمیشہ پڑھتے رہے، کیونکہ اگر دل بگڑ جائے تو ہمارا پورا جسم بگڑ جائے، اگر دل میں شرک آ جائے بس انسان پورا برباد، وہ نماز پڑھے روزہ رکھے کچھ بھی کرے، دل بگڑ گیا، دل میں شرک آ گیا تو انسان گیا تھا، دل میں بدعت آ گئی انسان جو نا برباد ہو۔ دل کی حفاظت بہت ضروری ہے، اگر ہم دل کو چھوڑ دیں گے تو انسان جو ہے نا برباد ہو جائے گا۔ یہ کچھ جو مشہور حدیث ہے جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی، بلکہ علماء نے کہا کہ بزنس کے متعلق اس میں اہم قاعدہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا، حرام بھی اللہ نے واضح کر دیا، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ڈاؤٹ ہے، لیکن لوگ عوام اکثر لوگوں کو جو ہے نا بزنس میں کچھ چیزیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، کلیئر نہیں رہتا ہے، تو ایسے وقت آپ کو دو کام کرنا ہے، ایک آپ وہ کام چھوڑ دیں مت کرو، دوسرا علماء سے پوچھو، اگر آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے وہ کام کریں گے، اہل علم نے کہا کہ آپ گنہگار ہو، ایک چیز آپ کو ڈاؤٹ ہے حلال کی حرام کی پھر بھی آپ کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہو، کیونکہ آپ پر واجب ہے کہ کہاں پوچھے آپ علماء سے رابطہ کریں۔ اسی طرح شبہات والی جو چیز ہے، جو چیز آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے آپ سے دور ہو جائے، وہاں سے آپ دور ہو، جیسا کہ وہیں پورے عورتیں بیٹھے ہوئے، وہاں پورا شراب خانہ ہے وہاں مت جاؤ، اگر وہاں قریب بھی رہیں گے لوگ کیا بولیں گے شراب پی کے آ رہے ہیں، شراب پی کیا، اس طرح کئی کیسے، بلکہ بعض خدا طلاق کا کیسز ایسے ہی ہے جو ہے نا شوہر جو ہے نا وہاں سے آیا تھا، طلاق بھی ہوگا کئی اس طرح کے واقعہ،
شوہر جو ہے نا وہ شراب کے اڈے سے آ رہا تھا، اس وقت بیوی نے کھلا دیا، یعنی کہ شریعت جو کہتی ہے جہاں لوگ آپ کو ڈاؤٹ کریں گے آپ سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آخر میں فرمایا کہ دل کا اصلاح بہت ضروری ہے، اگر ہم دل کو صحیح رکھیں گے ہمارا پورا اعضاء پورا جسم صحیح رہے گا۔ یہاں دیکھیے اس حدیث میں دل کا ذکر ہے، ساتھ میں حلال اور حرام کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں دل کا اور حلال اور حرام کا کیا کنیکشن ہے؟ اگر ہم حلال کھائیں گے ہمارا دل صحیح رہے گا، صحیح عبادت کریں گے، ہم لوگ صحیح دین سمجھیں گے۔ اگر ہم حرام کھائیں گے ہمارا دل بگڑ جائے گا، ہمارا دل بگڑ جائے گا۔ خود بخود انسان جب حرام کھائے گا اس کا دل بگڑ جائے گا۔ اسی وجہ سے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔